آپ ماسٹر صاحب یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں لیزلی ہیزلٹن کی کتاب دی فرسٹ مسلم پر ہماری گفتگو۔ یہ کتاب محمد کی زندگی کو ایک بہت ہی مختلف زاویے سے دیکھتی ہے، ایک تاریخی اور گہرے انسانی نقطہ نظر سے۔ آج ہم اس کتاب کے پہلے حصے پر بات کریں گے جس کا عنوان ہے یتیم۔ ہمارا مقصد صرف واقعات کو دہرانا نہیں بلکہ اس داستان کے پیچھے جو انسان ہے اس کے احساسات کو سمجھنا ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے مصنفہ نے کوشش کی ہے۔ جی بالکل، اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ کوئی روایتی سیرت کی کتاب نہیں ہے۔ مطلب ہیزلٹن کا دھیان معجزات پر نہیں ہے بلکہ انسانی تجربات، ان کی نفسیات اور اس دور کے سماجی حالات پر ہے۔ ان کا سوال بہت سادہ لیکن گہرا ہے کہ ایک ایسا شخص جسے معاشرے نے پیدائش کے وقت ہی کونے میں دھکیل دیا تھا، وہ تاریخ کا دھارا موڑنے والی شخصیت آخر بنا کیسے؟ واہ، کیا زبردست نکتہ ہے۔ تو ای کہانی کے بیچ سے شروع کرتے ہیں۔ 40 سال کی عمر میں وہی سے ٹھیک پہلے ہیزلٹن ایک تصویر کھینچتی ہیں۔ محمد مکہ میں کامیاب تاجر ہیں، قابل عزت ہیں، شادی شدہ ہیں، زندگی بظاہر مکمل ہے، لیکن پھر بھی وہ اکثر شہر کے شور سے دور ہرا کی پہاڑی پر ایک غار میں پناہ لیتے ہیں۔ تو میرا پہلا سوال یہی تھا کہ آخر ایک کامیاب شخص کو اس شدید تنہائی کی ضرورت کیوں پڑ رہی تھی؟ اس کے پاس تو سب کچھ تھا۔ یہی تو اس پوری کہانی کی بنیاد ہے۔ بظاہر سب کچھ تھا لیکن اندر شاید ایک خلا تھا۔ ہیزلٹن ان کے حلیے کی جو تفصیل بتاتی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ نہ وہ بہت دبلے تھے نہ موٹے، گلابی گال، بھاری سینہ۔ ان کے چلنے کا انداز بھی تیز تھا، جیسے ہمیشہ کسی مقصد کی طرف بڑھ رہے ہوں۔ اچھا۔ لیکن ایک عجیب بات تھی، ان کی گردن میں ایک سختی تھی جس کی وجہ سے وہ کسی کی طرف دیکھنے کے لیے صرف سر نہیں موڑتے تھے بلکہ اپنا پورا جسم موڑتے تھے۔ اچھا، یہ تو میں نے کبھی ایسے سوچا ہی نہیں۔ یعنی یہ جسمانی حرکات بھی ان کی اندرونی کیفیت کا اشارہ دے رہی تھیں۔ جی، یہ کسی ایسے شخص کی نشانی ہو سکتی ہے جو ہمیشہ محتاط رہتا ہو، جو خود کو پوری طرح بے نقاب نہ کرتا ہو۔ اور جو بات مجھے سب سے زیادہ چونکا گئی وہ ان کی آنکھوں کے بارے میں تھی۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ ان کی آنکھوں کے کونوں میں ایک مستقل تنہائی کا سایہ رہتا تھا۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک شخص جو معاشرے میں اتنا کامیاب ہو، اس کے اندر ایک گہری بیگانگی کا احساس؟ کیونکہ شاید وہ جانتے تھے کہ یہ سب کچھ کتنا نازک ہے۔ جو عزت انہوں نے اپنی محنت سے بنائی تھی وہ ان سے کسی بھی وقت چھن سکتی تھی، کیونکہ ان کے پاس وہ خاندانی سہارا نہیں تھا جو دوسروں کے پاس تھا۔ صحیح، وہ ایک یتیم تھے جو اپنی کوشش سے اوپر آئے تھے۔ بالکل، یہ احساس کہ آپ اصل میں باہر والے ہیں یہ آپ کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ تو وہ جو ہرا کی پہاڑی پر سکون ڈھونڈ رہے تھے وہ شاید صرف دنیا کے شور سے فرار نہیں تھا بلکہ اپنے اندر کے اس یتیم بچے کی بے چینی کا علاج تھا۔ وہ کسی ایسی حقیقت کی تلاش میں تھے جو کاروبار یا سماجی حیثیت سے کہیں بڑی ہو۔ اور پھر اسی تلاش میں وہ رات آ جاتی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ ہم سب نے سنا ہے کہ یہ ایک بہت عظیم رات تھی، لیکن ہیزلٹن اس تجربے کی جو تصویر کشی کرتی ہیں وہ تو رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے۔ جی، وہ اس عام تصور کو مکمل طور پر رد کرتی ہیں کہ وحی کا پہلا تجربہ کوئی خوشی کا لمحہ تھا۔ اس کے برعکس محمد پر شدید جان لیوا خوف طاری ہو گیا تھا۔ وہ خوشی سے چلاتے ہوئے پہاڑ سے نیچے نہیں آئے بلکہ ان کا پورا وجود دہشت سے کانپ رہا تھا۔ اور اس رد عمل کی نفسیاتی اہمیت بہت گہری ہے۔ ہیزلٹن کا استدلال ہے کہ محمد کو لگا کہ ان پر کسی جن نے قبضہ کر لیا ہے یا وہ پاگل ہو گئے ہیں۔ جی بالکل، ان کا پہلا خیال یہ نہیں تھا کہ وہ نبی بن گئے ہیں بلکہ یہ کہ ان کا وجود ہی ٹوٹ پھوٹ گیا ہے۔ وہ اس تجربے سے اس قدر خوفزدہ تھے، اور یہ بات ابتدائی ترین روایات میں موجود ہے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر خودکشی کرنے کا سوچا۔ ایک منٹ، یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ یعنی اس واقعے کا اتنا خوفناک اور انسانی کمزوری سے بھرا ہونا ہی اس کی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ دیکھیں، ہیزلٹن کا نقطہ یہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر یہ کہانی بعد میں گھڑی جاتی تو اسے شاندار اور خوشی سے بھرپور دکھایا جاتا۔ صحیح۔ کوئی بھی اپنے پیغمبر کی کہانی میں یہ کیوں ڈالے گا کہ وہ اتنا ڈر گئے تھے کہ خودکشی کا سوچنے لگے؟ یہ تفصیل کہانی کو کمزور نہیں کرتی، اسے مزید انسانی اور اسی وجہ سے زیادہ حقیقی بناتی ہے۔ یہ واقعی سوچنے کا ایک بالکل نیا زاویہ ہے۔
اور مصنفہ بتاتی ہیں کہ بہت سے علماء اس خودکشی کی کوشش والے واقعے کو بیان کرنا پسند نہیں کرتے۔ جی، کیونکہ وہ ایک نبی کے لیے انسانی کمزوری کو تسلیم نہیں کر سکتے، لیکن ہیزلٹن کہتی ہیں کہ کسی کو مثالی بنانے کا عمل اسے غیر انسانی بنا دیتا ہے، اس کی اصل جدوجہد، اس کا خوف، سب کچھ چھپ جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس خوف کی گہرائی کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں بہت پیچھے جانا ہوگا۔ جی، ان کی پیدائش سے بھی پہلے کی ایک کہانی میں۔ یہ کہانی ان کے دادا عبد المطلب سے شروع ہوتی ہے۔ ہاں، وہ کہانی تو کسی فلم کی طرح ہے۔ عبد المطلب قریش کے سردار تھے، لیکن ان کی پوزیشن متنازع تھی۔ انہوں نے زمزم کا کنواں دوبارہ دریافت کیا، لیکن قبیلے کے دوسرے سرداروں نے ان کے اس حق کو ماننے سے انکار کر دیا۔ وہ اکیلے پڑ گئے تھے اور اس بے بسی میں انہوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر ایک خوفناک منت مانی۔ اور وہ منت آج کے دور میں ناقابل تصور لگتی ہے۔ انہوں نے عہد کیا کہ اگر خدا نے انہیں 10 بیٹے دیے جو جوانی تک زندہ رہے تو وہ ان میں سے ایک کو کعبہ کے پاس قربان کر دیں گے۔ اس وقت انسانی قربانی تقریباً ختم ہو چکی تھی، لیکن اس کی یاد باقی تھی۔ یہ ایک انتہائی سنگین عہد تھا۔ اور پھر قسمت کا کھیل، ان کے 10 بیٹے جوان ہو گئے۔ اب عبد المطلب پر اپنا عہد پورا کرنے کا دباؤ تھا۔ تو فیصلہ کرنے کے لیے حبل نامی بت کے سامنے تیروں سے قرعہ اندازی کی گئی۔ 10 تیروں پر 10 بیٹوں کے نام۔ آپ سوچیں اس وقت ماحول میں کیسی کشیدگی ہوگی۔ اور جب تیر نکالا گیا تو اس پر نام تھا عبداللہ کا، ان کا سب سے چھوٹا اور سب سے پیارا بیٹا، محمد کے ہونے والے والد۔ تصور کریں، پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا ہوگا۔ ایک باپ اپنے سب سے لاڈلے بیٹے کو قربان گاہ کی طرف لے جا رہا ہے۔ جب عبد المطلب چھری لے کر تیار ہوئے تو باقی بیٹوں نے انہیں روکا۔ انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی اور حل نکالیں۔ اور مشورہ دیا کہ وہ مدینہ میں ایک کاہنہ یعنی ایک عالمہ عورت سے مشورہ کریں۔ کاہنہ نے جو حل بتایا وہ بھی کسی جوئے سے کم نہیں تھا، ہے نا؟ جی، اس نے کہا کہ ایک طرف عبداللہ کو کھڑا کرو اور دوسری طرف 10 اونٹ، پھر قرعہ اندازی کرو۔ اگر قرعہ عبداللہ کے نام نکلا تو اونٹوں کی تعداد 10 اور بڑھا دو۔ اور یہ سلسلہ تب تک جاری رکھو جب تک تمہارا خدا راضی نہ ہو جائے۔ اور پھر وہی ہوا جس کا ڈر تھا، پہلی بار قرعہ عبداللہ کے نام نکلا۔ اونٹوں کی تعداد 20 کر دی گئی۔ قرعہ پھر عبداللہ کے نام 30، 40، 50۔ ہر بار قرعہ عبداللہ کے خلاف نکلتا رہا اور اونٹوں کا ڈھیر لگتا گیا۔ یہ سلسلہ 100 اونٹوں تک پہنچ گیا۔ آخر کار 11ویں بار جب 100 اونٹ ایک طرف تھے اور عبداللہ دوسری طرف، تب جا کر قرعہ اونٹوں کے نام نکلا۔ اور عبداللہ کی جان بچی۔ اس واقعے نے عبداللہ کی زندگی کو ایک لیجنڈ بنا دیا، وہ لڑکا جس کی قیمت 100 اونٹوں کے برابر تھی۔ اور کہانی یہاں اور بھی ڈرامائی ہو جاتی ہے۔ اسی شام عبد المطلب نے فوراً عبداللہ کی شادی مکہ کی ایک معزز خاتون آمنہ سے کر دی۔ روایات کے مطابق محمد اسی رات یا اگلے 2 دنوں میں رحم مادر میں آئے، ایک ایسی زندگی کا آغاز جو موت کے منہ سے بال بال بچی تھی۔ لیکن یہ خوشی بہت مختصر تھی۔ جی، بہت عارضی تھی۔ شادی کے صرف چند دن بعد عبداللہ ایک تجارتی قافلے کے ساتھ شام روانہ ہوئے اور پھر کبھی واپس نہیں آئے۔ وہ مدینے میں وفات پا گئے۔ تو محمد اپنے والد کی وفات کے بعد پیدا ہوئے، ایک یتیم۔ ہم یہ لفظ یتیم بہت آسانی سے استعمال کرتے ہیں، لیکن 6 صدی کے مکہ میں اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ صرف باپ کا نہ ہونا تو نہیں تھا، ہے نا؟ بالکل نہیں، یہ اس سے کہیں زیادہ گہری بات تھی۔ دیکھیں، اس معاشرے میں آپ کی شناخت آپ خود نہیں تھے، بلکہ آپ کا باپ، آپ کا دادا، آپ کا قبیلہ تھا۔ یعنی آپ کا نام ہی آپ کی سماجی حیثیت تھی۔ جی، ایک یتیم بچہ جس کا باپ اس کا دفاع کرنے کے لیے موجود نہ ہو، وہ سماجی طور پر ایک کوئی نہیں تھا۔ ہی واز اے سوشل نان اینٹی۔ ایک بوجھ سمجھا جاتا تھا۔ بالکل، ایک بے سہارا یتیم بچہ ایک بوجھ تھا۔ تو محمد ایک ایسے معاشرے میں پیدا ہوئے جہاں ان کی کوئی جگہ ہی نہیں تھی، اور اسی مشکل وقت میں ایک اور واقعہ پیش آیا۔ ان کی پیدائش قحط کے سال میں ہوئی۔ جی، اور اسی دوران حلیمہ نامی ایک غریب بدوی عورت مکہ آئی۔ وہ کسی شہری بچے کو دودھ پلانے کے لیے لے جانا چاہتی تھیں تاکہ کچھ پیسے کما سکیں۔ لیکن کوئی بھی اس یتیم بچے کو لینے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ معاوضے کی کوئی امید نہیں تھی۔ یہاں شہری اور دیہی زندگی کا فرق بہت اہم ہے۔ اس وقت مکہ جیسے شہر بیماریوں اور گندگی کی جگہ تھے۔ بچوں کی شرح اموات بہت زیادہ تھی۔ اچھا۔
اس کے برعکس صحرا کی کھلی اور سخت آب و ہوا بچوں کی بقا کے لیے بہتر سمجھی جاتی تھی۔ آمنہ محمد کی والدہ اپنے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے بے چین تھیں۔ حلیمہ کی اپنی کہانی بھی بہت دلچسپ ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے ہچکچاہٹ کے بعد محمد کو صرف اس لیے قبول کیا کہ انہیں کوئی اور بچہ نہیں ملا تھا۔ جی، وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جانا چاہتی تھیں، لیکن بعد کی روایات کے مطابق جیسے ہی انہوں نے محمد کو گود میں لیا، ان کی زندگی میں جیسے برکت آ گئی، ان کی چھاتیوں میں دودھ بھر گیا، ان کی سوالی کا جانور توانا ہو گیا۔ اور ان کے جانوروں نے قحط کے باوجود خوب دودھ دینا شروع کر دیا۔ یہ اہمیت بہت گہری ہے نا؟ بہت زیادہ۔ مکہ کے شہری بدویوں کو تھوڑا سادہ سمجھتے تھے، لیکن وہ ان کی زبان کی شدھتا، ان کی شاعری اور ان کی اقدار جیسے عزت، وفاداری، بہادری کی تعریف بھی کرتے تھے۔ محمد نے اپنی زندگی کے ابتدائی 5 سال اسی ماحول میں گزارے۔ انہوں نے فطرت کی طاقت کو براہ راست محسوس کیا۔ اس تجربے نے انہیں مکہ کے مادی کلچر سے ہمیشہ کے لیے مختلف بنا دیا۔ تو وہ احساس بیگانگی جو 40 سال کی عمر میں بھی ان کی آنکھوں میں نظر آتا تھا، اس کی جڑیں شاید اس 5 سال کے بچے کے تجربے میں تھیں۔ لیکن پھر 5 سال بعد ان کی مکہ واپسی کی روایتی کہانی بھی بہت عجیب ہے۔ فرشتوں کے ذریعے دل کے آپریشن کا واقعہ۔ جی، جس میں 2 سفید لباس والے آدمیوں نے ان کا سینہ چاک کیا اور دل سے ایک سیاہ لوتھڑا نکالا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر یہ دیکھ کر اتنا ڈر گئے کہ وہ اسے فوراً اس کی ماں کے پاس واپس چھوڑائے۔ تو ہیزلٹن اس کو کیسے دیکھتی ہیں؟ وہ اسے ایک علامتی کہانی کے طور پر دیکھتی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ غالباً بچے کو مکہ واپس لانے کے لیے ایک بیانیہ ترکیب تھی۔ اصل وجہ شاید زیادہ عملی اور دکھ بھری تھی۔ مطلب؟ ہو سکتا ہے کہ آمنہ کی مالی حالت بہتر نہیں ہوئی تھی اور حلیمہ کو مزید معاوضے کی کوئی امید نہیں رہی تھی۔ یہ ایک عملی فیصلہ تھا جسے بعد میں ایک معجزاتی رنگ دے دیا گیا۔ تو 5 سال کی عمر میں مکہ واپسی محمد کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ رہا ہوگا۔ وہ صحرا کی کھلی فضا کو چھوڑ کر ایک اجنبی شہر میں ایک اجنبی ماں کے پاس آ گئے۔ جی، صحرا کے کھلے آسمان کے بعد شہر کی تنگ گلیاں قید کی طرح محسوس ہوتی ہوں گی۔ وہ اپنے ہی قبیلے میں، اپنے ہی شہر میں ایک اجنبی تھے۔ اور یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اس کا اختتام ایک اور اس سے بھی بڑے المیہ پر ہوتا ہے۔ بالکل، مکہ واپسی کے صرف 1 سال بعد جب محمد 6 سال کے تھے، ان کی والدہ آمنہ بھی وفات پا گئیں۔ راستے میں مدینہ سے واپسی پر۔ جی، اب وہ دوہرے یتیم تھے۔ باپ کو تو انہوں نے دیکھا ہی نہیں تھا اور اب ماں کا سایہ بھی سر سے اٹھ گیا۔ ان کی واحد وراثت دنیا میں اپنی جگہ کے بارے میں ایک گہری، بنیادی غیر یقینی تھی۔ تو اگر ہم اس پورے حصے کا خلاصہ کریں تو محمد کی ابتدائی زندگی محرومی، نقصان اور سماجی طور پہ کنارے پہ ہونے کی ایک مسلسل داستان ہے۔ بالکل، لیکن اور یہ ہیزلٹن کی کتاب کا سب سے طاقتور نقطہ ہے۔ یہی محرومی، یہی باہر والے کا احساس بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بنی۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، جو لوگ معاشرے میں آرام سے اپنی جگہ پہ فٹ ہوتے ہیں، وہ کبھی نظام پر یا ناانصافی پر سوال نہیں اٹھاتے، وہ تو سسٹم کا حصہ ہوتے ہیں۔ لیکن جن کی جگہ ہی غیر یقینی ہوتی ہے، وہی لوگ ہوتے ہیں جو رک کر پوچھتے ہیں، کیوں؟ کیا چیزیں مختلف نہیں ہو سکتی؟ اور اکثر یہی لوگ نئے جوابات کے ساتھ سامنے آتے ہیں جو پوری دنیا کو بدل دیتے ہیں۔ جی، یہ ایک بہت گہری سوچ ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن سامعین کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ ایک ایسی دنیا میں جو تعلق، خاندان اور نسب کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہو، ایک ایسا شخص جو ان سب سے محروم ہو، وہ کیا منفرد نقطہ نظر حاصل کرتا ہے؟ رنگ بن جائے جو ان تمام پرانی تقسیموں سے بالاتر ہو۔ آج ہم لیسلی ہیزلٹن کی کتاب دی فرسٹ مسلم پر اپنی گفتگو کو وہیں سے آگے بڑھا رہے ہیں جہاں ہم نے ماسٹر صاحب یوٹیوب چینل پر چھوڑی تھی۔ ہم کتاب کے تیسرے اور آخری حصے یعنی لیڈر پر بات کریں گے۔ جی، پچھلے حصوں میں ہم نے ایک یتیم بچے سے پیغمبر بننے تک کا سفر دیکھا جسے اپنے ہی شہر سے نکلنا پڑا۔ آج ہم اس لمحے سے شروع کریں گے جب وہ فاتح بن کر مکہ واپس لوٹتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اصل سوال یہ ہے کہ جب 20 سال پرانا خواب پورا ہو جائے تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ صرف جشن کا لمحہ ہوتا ہے یا حقیقت اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے؟
اور یہی اس حصے کی سب سے دلچسپ بات ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ فتح کا لمحہ خوشی کا نہیں بلکہ ایک عجیب سی تھکن اور ذمہ داری کے بوجھ کا لمحہ تھا۔ اچھا، یہ وہ مقام ہے جہاں ایک انقلابی کا کام ختم ہوتا ہے اور ایک ریاست کے منتظم کا کام شروع ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ محمد نے اس نئی حقیقت کا سامنا کیسے کیا، اپنی عوامی ذمہ داریوں اور ذاتی زندگی میں توازن کیسے قائم کیا اور اپنے بعد آنے والوں کے لیے کیسی وراثت چھوڑی۔ ٹھیک ہے۔ تو کہانی کا آغاز مکہ کی فتح سے ہوتا ہے۔ 8 سال کی جلاوطنی کے بعد وہ 10,000 کے لشکر کے ساتھ واپسی آتے ہیں۔ جی، ایک ایسی فتح جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ لیکن مصنفہ کہتی ہیں کہ شہر میں داخل ہوتے وقت خوشی یا تکبر کا کوئی نشان نہیں تھا، اس کے بجائے ایک گہری تھکن کا احساس تھا۔ یہ بات تھوڑی عجیب لگتی ہے، اتنی بڑی کامیابی پر جشن کیوں نہیں؟ دیکھیے، فتح کا لمحہ جشن کا نہیں، ذمہ داری کا لمحہ تھا۔ انقلابی کا کام ختم، منتظم کا کام شروع۔ صحیح۔ اور یہ تبدیلی کسی بھی لیڈر کے لیے سب سے تھکا دینے والی ہوتی ہے۔ جب آپ ایک مقصد کے لیے لڑ رہے ہوتے ہیں تو سب کچھ بہت واضح ہوتا ہے، ایک دشمن ہے، ایک ہدف ہے۔ لیکن جب آپ جیت جاتے ہیں تو دشمن دوست بن جاتے ہیں، اور اب آپ کو ایک ملک چلانا ہے، قانون بنانا ہے، لوگوں کے جھگڑے نمٹانے ہیں۔ حقیقت خواب سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہوتی ہے، مطلب ذہنی طور پر یہ چیز انسان کو نچوڑ دیتی ہے۔ اور اس کی پہلی مثال ہمیں فوراً ہی دیکھنے کو ملتی ہے جب وہ اپنے دشمنوں سے نبٹتے ہیں، خاص طور پر ابو سفیان کی بیوی ہند کا واقعہ۔ جی، ایک منٹ، یہ وہی ہند ہے نا جس نے جنگ احد میں ان کے چچا حمزہ کا مسلح کیا تھا، ان کا کلیجہ چبایا تھا؟ جی بالکل وہی۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی ایسے شخص کو معاف کر دے؟ کیا یہ صرف سیاست تھی یا اس سے بڑھ کر کچھ تھا؟ یہ سوال بہت اہم ہے۔ بظاہر تو یہ رحم دلی کی انتہا لگتی ہے۔ ہند اپنا چہرہ چھپا کر بیعت کرنے آئی، لیکن محمد نے اسے پہچان لیا اور صرف اتنا کہا، کیا تم ہند ہو؟ اور بس؟ اور اسے معاف کر دیا۔ لیکن اس کے پیچھے گہری سیاسی حکمت تھی۔ یہ اعلان تھا کہ پرانی دشمنیاں ختم ہو چکی ہیں۔ اچھا۔ اگر ہند جیسی شخصیت کو معاف کیا جا سکتا ہے تو کسی کو بھی خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ یہ ایک ماسٹر سٹروک تھا جس نے خانہ جنگی کے خطرے کو جڑ سے اکھاڑ دیا۔ اور صرف معاف ہی نہیں کیا، کتاب کے مطابق ابو سفیان اور اس کے بیٹے معاویہ جیسے لوگوں کو اہم عہدے بھی دیے گئے۔ یہ تو اور بھی حیران کن ہے۔ بالکل۔ مطلب کل کے دشمن آج حکومت کا حصہ۔ جی، یہ صرف دشمنی ختم کرنا نہیں تھا بلکہ اپنے سابق مخالفین کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا تھا۔ ابو سفیان ایک قابل منتظم تھا۔ اس اقدام سے محمد نے نہ صرف قریش کے طاقتور قبیلے کو اپنے ساتھ ملا لیا بلکہ ایک ایسی مثال قائم کی جو مستقبل کی اسلامی ریاست کے لیے بنیاد بنی کہ قابلیت ماضی کی دشمنی سے زیادہ اہم ہے۔ یہیں سے مستقبل کی قیادت کی بنیاد رکھی جا رہی تھی۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مکہ ان کا گھر تھا، کعبہ وہاں تھا، اتنی بڑی فتح کے بعد کوئی اپنا دارالحکومت وہاں کیوں نہیں بنائے گا؟ صحیح۔ لیکن وہ صرف 2 مہینے وہاں رکے اور واپس مدینہ چلے گئے۔ یہ سیاسی طور پر ایک عجیب فیصلہ نہیں لگتا؟ بظاہر عجیب لگتا ہے لیکن اس کے پیچھے ایک گہرا پیغام تھا۔ مکہ ان کا ماضی تھا، ان کی جائے پیدائش، جی۔ لیکن مدینہ وہ شہر تھا جس نے اس وقت انہیں پناہ دی جب وہ سب سے کمزور تھے۔ ان کی تحریک کو جڑیں مدینہ میں ملی۔ مدینہ کے لوگوں یعنی انصار سے ان کا ایک وعدہ تھا، ایک عہد تھا، اور اس فیصلے سے انہوں نے ثابت کیا کہ وہ اپنے وعدے اور اپنی وفاداری کو فتح سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ مشہور جملہ بھی تو اسی موقع کا ہے نا؟ جی بالکل۔ جب انصار نے فکر ظاہر کی کہ اب وہ انہیں چھوڑ کر مکہ میں ہی رہ جائیں گے تو انہوں نے ان سب کو اکٹھا کیا اور کہا، کیا تم اس بات سے مطمئن نہیں کہ دوسرے لوگ بھیڑ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو لوٹیں جبکہ تم اپنے ساتھ خدا کے رسول کو واپس لے جاؤ؟ واو! یہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے انصار کے دل ہمیشہ کے لیے جیت لیے۔ یہاں وفاداری بھی تھی اور سیاست بھی، اور دونوں کو کمال سے نبھایا گیا۔ تو وہ مکہ چھوڑ کر واپس مدینہ آ گئے اپنی وفاداری نبھانے، لیکن اب مدینہ وہ پرانا پرسکون شہر نہیں رہا تھا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اب یہ ایک نئی سپر پاور کا دارالحکومت تھا، اور یوں سمجھیں کہ پوری دنیا ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھی۔ صحیح کہا آپ نے۔ کتاب اس دور کو وفود کا سال کہتی ہے۔ عرب کے کونے کونے سے قبائل اور ریاستوں کے وفد آ رہے تھے۔ ہر کوئی اس نئی طاقت سے اتحاد کرنا چاہتا تھا۔ اور ہر وفد چاہتا ہوگا کہ وہ براہ راست ان سے ہی بات کرے۔ وجہ سے انہیں اکثر شدید سردرد رہتا تھا جو اس بے پناہ ذہنی اور جسمانی دباؤ کی علامت تھا۔ اور جب آپ کی ذاتی زندگی ختم ہو جائے
تو آپ کی گھریلو زندگی بھی عوامی اسکروٹنی کا حصہ بن جاتی ہے۔ جی، کتاب میں ان کی شادیوں کا ذکر تفصیل سے ہے اور بتایا گیا ہے کہ یہ ذاتی پسند سے زیادہ سیاسی اتحاد تھے۔ لیکن سیاست کے ساتھ ساتھ انسانی جذبات بھی تو ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اس دور میں شادی ایک اہم سیاسی آلہ تھی۔ ابو بکر اور عمر کی بیٹیوں سے شادی کر کے انہوں نے اپنے قریبی ساتھیوں کو رشتہ دار بنایا۔ عثمان اور علی کو اپنی بیٹیاں دے کر مستقبل کی قیادت کے ساتھ تعلقات مضبوط کیے۔ تو یہ ایک طرح سے ایک سیاسی خاندان کی تعمیر تھی۔ جی، جو نئی ریاست کو مستحکم کر سکے۔ لیکن جیسا آپ نے کہا، اس میں انسانی پہلو بھی شامل تھا۔ جیسے ماریا نامی قنیز کا واقعہ۔ کتاب کے مطابق جب انہوں نے اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا شروع کیا تو گھر میں حسد اور کشیدگی پیدا ہو گئی۔ معاملہ اتنا بڑا کہ انہوں نے ایک انتہائی قدم اٹھایا۔ 1 مہینے کے لیے اپنی تمام بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور مسجد کی چھت پر ایک چھوٹے سے کمرے میں تنہا رہنے لگے۔ اور یہ تنہائی کا لمحہ بہت گہرے معنی رکھتا ہے۔ یہ صرف ایک گھریلو مسئلے سے فرار نہیں تھا، یہ ایک لیڈر کا اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرنے کا لمحہ تھا۔ اچھا۔ وہ ایک ایسی سلطنت چلا رہے تھے جو تیزی سے پھیل رہی تھی، اور دوسری طرف انہیں اپنے گھر کے اندر اس قسم کے چیلنجز کا سامنا تھا۔ اس تنہائی میں شاید وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان کی زندگی اب ان کی اپنی نہیں رہی، یہ امت کی امانت ہے، ان کی ذاتی خوشی اب اجتماعی بھلائی کے تابع ہے۔ یہ ایک بہت بڑی قربانی ہے۔ یہ سوچنے والی بات ہے، ایک شخص جو ایک پوری ریاست چلا رہا ہے، اسے اپنے گھر کے اندر اس قسم کے چیلنج کا سامنا ہے۔ یہ قیادت کے اس انسانی پہلو کو دکھاتا ہے جس پر ہم اکثر بات نہیں کرتے۔ صحیح۔ اس کے بعد ہم کہانی کے آخری حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ 632 عیسوی میں انہوں نے حج کا ارادہ کیا، جسے تاریخ حجۃ الوداع یا آخری حج کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اس حج کی اہمیت صرف مذہبی نہیں بلکہ تاریخی اور سیاسی بھی ہے۔ یہ اسلام کے مستقبل کا ایک عملی نمونہ تھا۔ انہوں نے پرانی قبل از اسلام رعایات کو ختم نہیں کیا بلکہ انہیں ایک نئی توحیدی شکل دے دی۔ جیسے کعبہ کا طواف۔ جی، کعبے کا طواف، صفا و مروہ کی سعی، قربانی، یہ سب وہ رسمیں تھیں جو عرب صدیوں سے کرتے آ رہے تھے۔ انہیں ایک نئے عقیدے کا حصہ بنا کر انہوں نے ماضی کو حال سے جوڑ دیا اور ایک تسلسل قائم کیا۔ اور اسی حج کے دوران انہوں نے اپنا مشہور خطبہ بھی دیا، جس میں کچھ بہت بنیادی اصول بیان کیے گئے، جی، جیسے انتقام کا خاتمہ، نسل پرستی کا خاتمہ، اور یہ کہ تمام مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ اور آخر میں وہ وصیت کہ میں تمہارے لیے ایک چیز چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب قرآن۔ یہ ایک طرح سے ان کی میراث کا خلاصہ تھا۔ لیکن اس خطبے کے بعد واپسی کے سفر پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا جو تاریخ کا سب سے بڑا اختلافی نقطہ بن گیا۔ غدیر خم کا واقعہ؟ بالکل۔ غدیر خم نامی ایک تالاب کے قریب قافلے نے پڑاؤ ڈالا۔ وہاں محمد نے علی کو اپنے پاس بلایا، ان کا ہاتھ بلند کیا اور اعلان کیا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اور یہیں پر ایک لفظ تاریخ کا رخ بدل دیتا ہے، مولا۔ جی، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد بھی اس ایک لفظ کے معنی پر بحث جاری ہے کہ اس کا مطلب صرف دوست اور قریبی تھا یا آقا اور جانشی۔ بالکل۔ مصنفہ نے اس نقطے کو بڑی غیر جانبداری سے پیش کیا ہے۔ شیعہ نقطہ نظر کے مطابق یہ علی کی جانشینی کا ایک واضح اور دو ٹوک اعلان تھا۔ ان کے لیے مولا کا مطلب آقا یا رہنما ہے۔ جی، یہ محمد کی طرف سے اپنا جانشین نامزد کرنے کا عمل تھا۔ لیکن سنی نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ علی کے لیے ایک اعزاز تھا، ان کی تعریف تھی جو شاید یمن کی مہم سے متعلق کچھ شکایتوں کو دور کرنے کے لیے کی گئی۔ اچھا۔ وہ دلیل دیتے ہیں کہ عربی میں مولا کے کئی معنی ہیں، جن میں دوست، سرپرست اور مددگار شامل ہیں، اور یہ جانشینی کا باقاعدہ اعلان نہیں تھا۔ تو ایک ہی جملہ، ایک ہی لفظ اور دو بالکل مختلف تشریحات جنہوں نے تعریف کا دھارا موڑ دیا۔ بالکل۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ اس واقعہ کے صرف 2 مہینے بعد وہ بیمار پڑ گئے۔ مدینہ میں ایک بے چینی پھیل گئی۔ سب کے ذہنوں میں ایک ہی سوال تھا جو کوئی پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا، ان کے بعد کون؟ اور یہاں کتاب ایک اور گہری بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ غدیر خم کے واقعے کے باوجود محمد نے اپنے آخری دنوں میں کسی کا نام واضح طور پر نہیں لیا۔ انہوں نے کسی کو اپنا جانشین مقرر نہیں کیا؟ جی نہیں۔ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ کیوں؟ کیا وہ یہ فیصلہ اپنی امت پر چھوڑنا چاہتے تھے؟
کیا انہیں اپنی کمیونٹی کی اجتماعی دانش پر اتنا بھروسہ تھا کہ وہ خود اپنے لیے بہترین رہنما چن لیں گے؟ یا وہ شاید کوئی تنازع کھڑا نہیں کرنا چاہتے تھے؟ یہ بھی ممکن ہے۔ اس کا حتمی جواب تاریخ کے پاس بھی نہیں ہے۔ یہ بات ہضم کرنا مشکل ہے۔ اتنے بڑے لیڈر نے جس نے ایک ایک تفصیل پر توجہ دی، جانشینی کا اتنا اہم معاملہ ایسے کیسے چھوڑ دیا؟ یہاں تک کہ ان کے آخری لمحات کی روایات میں بھی اختلاف ہے۔ سنی روایت کے مطابق ان کا انتقال عائشہ کی گود میں ہوا، جو ابو بکر کی بیٹی تھیں، جبکہ شیعہ روایت کہتی ہے کہ ان کا سر علی کی گود میں تھا۔ جی، اور یہ چھوٹی سی تفصیل بھی بعد میں جانشینی کے دعووں کا حصہ بن گئی۔ بالکل۔ اور ان کی وفات کے فوراً بعد، جب علی اور خاندان کے دیگر افراد تدفین کی تیاریوں میں مصروف تھے، مدینہ کے انصار اور کچھ مہاجرین ایک جگہ اکٹھے ہوئے جسے سقیفہ بنی ساعدہ کہتے ہیں۔ وہاں ایک شدید بحث چھڑ گئی کہ اگلا لیڈر کون ہوگا۔ انصار اپنا حق جتا رہے تھے، مہاجرین اپنا۔ اور اسی گرما گرمی میں عمر نے آگے بڑھ کر ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور پھر باقی لوگوں نے بھی ان کی پیروی کی۔ تو فیصلہ ایک کاؤنسل یعنی شورا میں ہوا، اور دلیل یہ دی گئی کہ چونکہ پیغمبر نے کوئی وارث نامزد نہیں کیا، اس لیے فیصلہ کمیونٹی کا حق ہے۔ جی، اور یہ ایک انقلابی خیال تھا۔ اس وقت کی دنیا میں بادشاہت اور موروثیت کا راج تھا۔ صحیح۔ اس کے برعکس ابتدائی مسلمانوں نے یہ دلیل دی کہ قیادت کا فیصلہ میرٹ اور کمیونٹی کی منظوری سے ہونا چاہیے، نہ کہ خون کے رشتے سے۔ یہ ایک طرح سے ابتدائی جمہوریت کی ایک شکل تھی۔ تو ہم نے ایک یتیم بچے سے شروع ہونے والے سفر کو ایک ریاست کے بانی پر ختم ہوتے دیکھا، جس نے اپنے پیچھے ایک انتہائی پیچیدہ لیکن طاقتور وراثت چھوڑی۔ اور یہیں لیزلی ہیزلٹن کتاب کا اختتام ایک بہت بڑے تاریخی تضاد پر کرتی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ ابتدائی مسلمانوں نے جانشینی کے لیے موروثیت کے خلاف اور ایک جمہوری اصول کے حق میں دلیل دی، اور اسی بنیاد پر ابو بکر، عمر اور عثمان کو منتخب کیا۔ لیکن صرف 50 سال کے اندر اسی ابو سفیان کے بیٹے معاویہ نے، جسے محمد نے معاف کیا تھا، دمشق میں پہلی سنی سلطنت خلافت بنو امیہ کی بنیاد رکھی اور اقتدار اپنے بیٹے یزید کو منتقل کر کے موروثیت کو اسلامی سیاست میں واپس لے آئے۔ تو یہ سوال آج بھی زندہ ہے کہ کیا قیادت کا کوئی بھی ڈھانچہ وقت کے ساتھ بدلنے پر مجبور ہے؟ اور ایک عظیم رہنما کی قائم کردہ اقدار اس کے جانے کے بعد کس حد تک اپنی اصلی شکل میں باقی رہ سکتی ہیں؟ یہ وہ سوالات ہیں جو شاید آج ہمارے لیے 14 صدیاں پہلے سے بھی زیادہ اہم ہیں۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں لیسلی ہیزلٹن کی کتاب دی فرسٹ مسلم پر، لیکن ایک تھوڑے الگ زاویے سے۔ آج ہم کہانی پر نہیں بلکہ کہانی کہنے کے انداز پر، یعنی خود مصنفہ کے طریقہ کار پر بات کریں گے۔ انہوں نے یہ سوانح عمری لکھی کیسے، اور خاص طور پر کتاب کے آخری حصے کو دیکھیں گے جہاں وہ اپنے ذرائع اور تحقیق پر بات کرتی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے نا کہ ایک ایسی شخصیت کے بارے میں لکھنا کیسا ہوتا ہے جن پر پہلے ہی اربوں الفاظ لکھے جا چکے ہوں؟ کیا سچائی کہیں ان الفاظ کے بوجھ تلے دب جاتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور دیکھیں مصنفہ کا مقصد یہی ہے کہ وہ اس الفاظ کے پہاڑ کو کھود کر ایک ایسی تصویر سامنے لائیں جو صرف عقیدت کے سنہرے خول میں لپٹی نہ ہو، بلکہ ایک مکمل انسان کو دکھائے۔ ایک مکمل انسان؟ جی، ایک ایسا انسان جس کی زندگی میں کامیابیاں بھی تھیں، جد و جہد بھی، یقین بھی تھا اور شک بھی۔ وہ کسی مستند ورژن کو رد نہیں کر رہی، بلکہ اسے زیادہ وسیع، زیادہ انسانی بنا رہی ہیں۔ وہ ایک علامت کے پیچھے چھپے ہوئے اس شخص کو سمجھنا چاہتی ہیں جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ اچھا، تو پھر آئیے ان زائد پر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے یہ معلومات حاصل کہاں سے کی؟ وہ اپنے 2 مستقل رہنماؤں کا ذکر کرتی ہیں، ابن اسحاق اور الطبری۔ جی، ابن اسحاق اور الطبری۔ یہ نام شاید بہت سے لوگوں نے سنے ہوں گے، لیکن ان کا کام کرنے کا طریقہ آج کے مورخین سے بہت مختلف تھا، ہے نا؟ بالکل مختلف، اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ کون لوگ تھے اور کس زمانے میں لکھ رہے تھے۔ ابن اسحاق 8ویں صدی میں دمشق میں لکھ رہے تھے اور الطبری 9ویں صدی میں بغداد میں، اس وقت کے علمی مراکز میں۔ جی ہاں، یہ شہر اس وقت دنیا میں علم و دانش کے مراکز تھے۔ تو یہ دونوں مورخین بنیادی طور پر زبانی تاریخ پر کام کر رہے تھے۔ زبانی تاریخ پر؟ مطلب سنی سنائی باتوں کو قلم بند کر رہے تھے؟
جی، لیکن ان کی خوبصورتی اسی میں ہے۔ وہ اس بات سے بخوبی واقف تھے کہ وقت، سیاست اور خود عقیدت یادداشت کو کیسے بدل دیتی ہے۔ اسی لیے وہ صرف ایک حتمی سچائی پیش نہیں کرتے۔ اچھا، تو پھر وہ کیا کرتے تھے؟ ابن اسحاق اور الطبری دونوں اپنے کام میں متضاد روایات کو بھی شامل کرتے تھے۔ وہ ایک ہی واقعے کے بارے میں 3 یا 4 مختلف کہانیاں بیان کر دیتے تھے اور ہر ایک کا ذریعہ بھی بتا دیتے تھے۔ یعنی وہ فیصلہ قاری پر چھوڑ دیتے تھے۔ بالکل، ابن اسحاق تو اکثر مختلف روایات بیان کرنے کے بعد ایک جملہ لکھتے تھے جو مصنفہ نے بھی نقل کیا ہے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے یہ صرف خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ واہ، یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے۔ یعنی وہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ سب کچھ ہے جو ہمیں معلوم ہے، اب آپ خود نتیجہ اخذ کریں۔ جی، اس میں ایک فکری ایمانداری ہے، ایک عاجزی ہے۔ یہ تو آج کے دور کی مستند تاریخ لکھنے کے تصور سے بالکل الٹ ہے۔ آج تو ہمیں ایک واحد حتمی سچائی چاہیے۔ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جو لیسلی ہیزلٹن اٹھاتی ہیں۔ ان ابتدائی مورخین کا رویہ تاریخ اور ایمان کے درمیان ایک بہت ہی نازک اور خوبصورت توازن کو ظاہر کرتا ہے۔ تو اگر پرانے مورخین اتنے کھلے ذہن کے تھے تو آج کے دور کی مصنفہ کو کیا نیا طریقہ اپنانا پڑا؟ وہ اس 1400 سال پرانے مواد کو کس نظر سے دیکھتی ہیں؟ وہ اسے ایک ایگنوسٹک سٹینس سے دیکھتی ہیں۔ ایگنوسٹک سٹینس یعنی ایک غیر جانبدارانہ یا شاید متشکک رویہ؟ جی، لیکن یہاں اس لفظ کا مطلب خدا کے وجود پر شک کرنا ہرگز نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے ایک طرف اندھی عقیدت اور احترام کو اور دوسری طرف پہلے سے قائم دقیانوسی تصورات اور تعصب کو، دونوں کو ایک طرف رکھ کر دیکھنا۔ یہ ایک طرح کی فکری عاجزی ہے، بالکل ویسی ہی جیسی ابن اسحاق کے ہاں نظر آتی ہے۔ مصنفہ نے اس نقطہ نظر کا موازنہ جیزس سیمینار کے کام سے بھی کیا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ نے اصل میں کیا کہا اور کیا کیا؟ انہوں نے الہیات سے ہٹ کر تاریخ اور نفسیات کے اصولوں کا استعمال کیا۔ اچھا، ایک زیادہ انسانی تصویر پیش کرنے کے لیے۔ بالکل، ہیزلٹن کا مقصد بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ جب آپ معجزات پر انحصار کم کرتے ہیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی کہانی اور بھی زیادہ غیر معمولی نظر آتی ہے۔ یعنی انسانی جد و جہد کی ایک عظیم داستان بن جاتی ہے۔ جی، یہ پھر صرف خدائی مرضی کا ظہور نہیں رہتی، بلکہ انسانی ہمت، قیادت اور کامیابی کی کہانی بن جاتی ہے۔ مصنفہ کا یہ بھی ماننا ہے کہ کسی کو مثالی بنا کر پیش کرنا ایک طرح سے ان کی انسانیت چھین لینے جیسا ہے۔ جی ہاں، اور اس کی سب سے بڑی مثال وہ غار حرا میں پہلے وحی کے تجربے کو بیان کرتی ہیں۔ ان کا رد عمل کیسا تھا؟ روایتی کہانیوں کے برعکس وہ پہاڑ سے نیچے خوشی سے جھومتے ہوئے نہیں آئے تھے، وہ شدید خوفزدہ تھے۔ ان کا جسم کانپ رہا تھا، انہیں گہرا شک تھا کہ کہیں ان کا دماغی توازن تو نہیں بگڑ گیا۔ وہ اس قدر دہشت زدہ تھے کہ انہوں نے خودکشی کرنے کا بھی سوچا۔ یہ تو بہت ہی شدید انسانی رد عمل ہے۔ مصنفہ کہتی ہیں کہ یہی رد عمل اس واقعے کے سچے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ کوئی شخص جو محض ایک کہانی گھڑ رہا ہو، وہ اپنے پیغمبر کو کبھی اس قدر کمزور، خوفزدہ اور شک میں مبتلا نہیں دکھائے گا۔ صحیح، یہ دہشت اور شک ایک حقیقی زندگی بدل دینے والے تجربے کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ نظریہ تو بہت دلچسپ ہے، لیکن عملی طور پر تاریخ اور عقیدت پر مبنی روایت یعنی لیجنڈ میں فرق کیسے کیا جائے؟ کتاب میں اس کی کوئی مثال ہے؟ ہاں، اور بہت شاندار مثال ہے۔ مصنفہ دل چیرنے کے واقعے یعنی ڈیوائن اوپن ہارٹ سرجری کا حوالہ دیتی ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتی کہ یہ سچ ہے یا جھوٹ، بلکہ وہ یہ دکھاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ یہ کہانی کیسے تبدیل ہوئی۔ اچھا، تو پہلی روایت کیا ہے؟ پہلی روایت ان کی رضائی ماں حلیمہ کی زبانی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ان کے بیٹے نے بھاگتے ہوئے آ کر بتایا کہ 2 سفید کپڑوں والے آدمیوں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین پر لٹایا اور ان کا پیٹ چاک کر دیا۔ حلیمہ اور ان کے شوہر بھاگ کر وہاں پہنچے تو انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑے ہوئے پایا جن کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ بس اتنی سی بات؟ یہ تو ایک گھبرائی ہوئی ماں کا بیان لگتا ہے۔ اس میں تو کوئی معجزاتی تفصیل نہیں ہے۔ بالکل، لیکن پھر دوسری روایت آتی ہے جو خود محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منسوب ہے اور ان کے بچپن کی ہے۔ اس میں کیا فرق ہے؟ اس میں وہ کہتے ہیں کہ 2 فرشتے برف سے بھرا ایک سونے کا تشت لے کر آئے۔ انہوں نے ان کا سینہ چاک کیا، دل نکالا۔ اچھا،
اس میں سے ایک سیاہ لوتھڑا نکال کر پھینک دیا اور پھر دل کو برف سے دھو کر واپس اپنی جگہ پر رکھ دیا۔ یہاں جو تفصیلات کافی بڑھ گئی ہیں، سونے کا تشت، برف، سیاہ لوتھڑا، یہ بہت زیادہ علامتی لگ رہا ہے۔ جی، یہ ایک سادہ واقعے سے ایک معجزے کی شکل اختیار کر رہا ہے، اور یہ ارتقا یہی نہیں رکتا۔ ایک اور روایت بھی ہے؟ جی، ایک تیسری روایت بھی ہے جو زیادہ تفصیلی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی منسوب ہے، لیکن اس بار وہ یہ واقعہ اپنی جوانی کا بتاتے ہیں مدینہ میں۔ یہاں فرشتے ان کا سینہ چاک کرتے ہیں، دل نکالتے ہیں اور اس میں سے شیطان کی آلودگی کا ایک لوتھڑا نکال کر پھینک دیتے ہیں۔ شیطان کی آلودگی؟ جی، پھر وہ دل کو زمزم کے پانی سے دھوتے ہیں، اسے سکینت اور ایمان سے بھر دیتے ہیں اور اس پر مہر نبوت لگا دیتے ہیں۔ واہ، بچپن کے ایک واقعے سے جوانی میں نبوت کی مہر تک کا یہ سفر، یہ تو بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل، اور ان روایات کا تجزیہ کرتے ہوئے مصنفہ یہی دکھاتی ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ کہانی میں نئی تفصیلات کیسے شامل ہوتی گئیں۔ سونے کا تشت، برف اور پھر مہر نبوت۔ یہ تمام عناصر کہانی کو مزید معجزاتی اور علامتی بناتے ہیں۔ مصنفہ کے مطابق یہ کہانیاں بعد کے ماننے والوں کی اس گہری انسانی خواہش کو ظاہر کرتی ہیں کہ ان کے پیغمبر کی زندگی میں شروع سے ہی معجزات اور نشانیاں شامل ہوں۔ ان کا مقصد ان روایات کو جھٹلانا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ یہ وقت کے ساتھ کیسے تشکیل پائیں اور ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ دکھا رہی ہیں کہ تاریخ کیسے آہستہ آہستہ عقیدت پر مبنی روایت یا لیجنڈ میں بدل جاتی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اس کتاب کا یہ گہرا جائزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ لکھنا صرف واقعات کو ترتیب دینے کا نام نہیں ہے، یہ ذرائع کی چھان بین، انسانی نفسیات کی سمجھ اور عقیدت کے اثرات کو پہچاننے کا نام ہے۔ جی، اور لیسلی ہیزلٹن نے ابن اسحاق اور الطبری جیسے ابتدائی دیانتدار مورخین کے کام کو بنیاد بنایا، جنہوں نے ہمیں مختلف زاویے دکھائیں۔ انہوں نے بھی ان کی طرح مختلف روایات کو سامنے رکھا اور قاری کو دعوت دی کہ وہ صرف مانی ہوئی باتوں پر اکتفا نہ کریں بلکہ سوالات اٹھائیں اور خود سوچیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں ایک آخری بہت اہم خیال کی طرف لاتا ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ابن اسحاق اور الطبری جیسے ابتدائی مورخین جو واقعات کے بہت قریب تھے، متضاد روایات کو شامل کرنے اور حتمی فیصلہ قاری اور خدا پر چھوڑنے میں کوئی حرج نہیں سمجھتے تھے، تو یہ ہماری جدید دور کی اس شدید خواہش کے بارے میں کیا کہتا ہے کہ ہمیں تاریخ میں ہمیشہ ایک ہی حتمی اور قطعی سچائی چاہیے؟ یعنی کیا ہم نے تاریخ کو سمجھنے کی وہ وسعت کھو دی ہے جو ان کے پاس تھی؟ اور اسے صرف حقائق کی ایک تنگ سی فہرست بنا دیا ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری یقین کی تلاش ہمیں سچائی کی پیچیدگیوں سے دور لے جا رہی ہے؟ پچھلی بار ہم نے لیزلی ہیزلٹن کی کتاب پہلا مسلمان کے پہلے حصے پر بات کی تھی، اور ہم نے کہانی کو غار حرا میں پہلے الہامی تجربے پر چھوڑا تھا۔ جی بالکل۔ آج ہم کتاب کے دوسرے اور شاید سب سے ڈرامائی حصے جلا وطنی یعنی ایگزائل پر بات کریں گے۔ یہ وہ دور ہے جب ایک پیغام کو شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ایک نبی کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی۔ بالکل، یہ مکہ کے ایک مبلغ سے مدینہ کے ایک سٹیٹسمین بننے کا سفر ہے۔ اور ہیزلٹن اس حصے میں یہی دکھاتی ہیں کہ جسے دنیا ایک شکست سمجھتی ہے، یعنی اپنا گھر چھوڑنا، وہی چیز دراصل اس تحریک کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اچھا، مطلب اس جلاوطنی کے تجربے نے ہی محمد کے کردار، ان کے پیغام اور ان کی حکمت عملی کو وہ شکل دی جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں ہم نے چھوڑا تھا، پہلی وحی کے بعد۔ کتاب کہتی ہے کہ اس کے بعد تقریباً 2 سال کی مکمل خاموشی تھی۔ یہ کیسا دور تھا؟ یہ ایک انتہائی شدید نفسیاتی کشمکش کا دور تھا۔ ہازلٹن اسے دی گریٹ سائلنس کہتی ہیں۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک اتنا بڑا تجربہ ہو اور پھر مکمل خاموشی۔ تو محمد کے لیے یہ شک اور بے یقینی کا وقت تھا۔ کیا وہ تجربہ حقیقی تھا یا صرف ان کا وہم تھا؟ جی، اور یہ خاموشی ان کے بچپن کے یتیمی والے احساس کو واپس لے آئی، گویا انہیں ایک بار پھر تنہا چھوڑ دیا گیا ہو۔
یہ بات بہت دلچسپ ہے کہ کتاب ایمان کی مضبوطی کے لیے شک کی موجودگی کو ضروری سمجھتی ہے۔ بالکل، ہیزلٹن کا نقطہ یہی ہے کہ یہ کوئی جادو کی چھڑی نہیں تھی کہ ایک دن وحی آئی اور سب نے فوراً مان لیا۔ یہاں تک کہ خدیجہ اور ورقہ بن نوفل نے بھی جب یقین کیا تو ان کے الفاظ تھے، اگر جو تم کہتے ہو وہ سچ ہے۔ اچھا، تو مطلب ان کا یقین بھی سوالات سے خالی نہیں تھا۔ جی، یہ انسانی پہلو ہی اس کہانی کو بہت حقیقی بناتا ہے۔ اور جب 2 سال بعد وحی کا سلسلہ دوبارہ شروع ہوا تو اس کا پیغام کیا تھا؟ کیا وہ صرف مذہبی عقائد کے بارے میں تھا؟ نہیں، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے مکہ کے معاشرے میں ہلچل مچا دی۔ ابتدائی صورتیں، جیسا کتاب بتاتی ہے، وہ سماجی انصاف کا ایک منشور تھیں۔ سماجی انصاف؟ جی، دولت جمع کرنے والوں کے لیے سخت وعید، یتیموں کے حقوق، بیواؤں کا خیال، غریبوں کو نظر انداز کرنے پر تنقید۔ یہ پیغام مکہ کے سرمایہ دارانہ اور قبائلی نظام کے دل پر ایک چوٹ تھی۔ تو یہ صرف ایک نیا مذہب نہیں تھا بلکہ ایک سماجی انقلاب کی کال تھی۔ اینن، یہ ایک ایسا پیغام تھا جو کہہ رہا تھا کہ انسان کی قدر اس کے قبیلے یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور تقوی سے ہے۔ ظاہر ہے یہ پیغام ان لوگوں کے لیے بہت پرکشش تھا جنہیں معاشرے میں کوئی حیثیت حاصل نہیں تھی، جیسے غلام، عورتیں اور غریب نوجوان۔ بالکل، اور مکہ کے سرداروں کے لیے اتنا ہی خطرناک۔ اور ان سرداروں کا رد عمل کیسا تھا؟ انہوں نے اسے آسانی سے تو قبول نہیں کیا ہوگا۔ پہلے تو مذاق اڑایا، پھر دھمکیاں دیں، اور جب کچھ کام نہ آیا تو وہ سیدھا محمد کے چچا اور قبیلے کے سردار ابو طالب کے پاس پہنچ گئے۔ اچھا، انہوں نے ابو طالب پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے بھتیجے کی حمایت سے دستبردار ہو جائیں۔ اس دور کے عرب میں قبائلی حمایت کے بغیر کسی شخص کی جان کی کوئی قیمت نہیں تھی۔ یعنی یہ ایک طرح سے محمد کے قتل کا قانونی اجازت نامہ حاصل کرنے کی کوشش تھے۔ جی، یہ بات مجھے ہمیشہ حیران کرتی ہے۔ ابو طالب خود تو مسلمان نہیں ہوئے لیکن اپنے بھتیجے کے لیے پورے قبیلے سے دشمنی مول لے۔ صحیح۔ تو جب یہ دباؤ کام نہیں آیا تو قریش نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ بالکل خاموش نہیں بیٹھے۔ جب دھمکیاں اور لالچ سب کچھ ناکام ہو گیا تو انہوں نے وہ حربہ استعمال کیا جو آج بھی استعمال ہوتا ہے، معاشی پابندیاں۔ بائیکاٹ؟ جی، پورے ہاشم قبیلے کا مکمل بائیکاٹ۔ اور یہ صرف علامتی نہیں تھا، باقاعدہ ایک معاہدہ لکھ کر کعبہ پر لٹکایا گیا کہ اس قبیلے سے نہ کوئی شادی کرے گا، نہ تجارت، نہ کوئی بات چیت۔ اور انہیں شہر سے باہر ایک گھاٹی میں محصور کر دیا گیا۔ یہ بائیکاٹ 3 سال تک چلا نا؟ جی، 3 سال، بھوک، بیماری اور مکمل سماجی تنہائی۔ لیکن جیسے ہی یہ بائیکاٹ ختم ہوا، محمد کی زندگی میں ایک اور بڑا طوفان آ گیا۔ آپ غم کے سال کی بات کر رہی ہیں؟ جی، بائیکاٹ کے خاتمے کے چند ہفتوں کے اندر پہلے ان کی بیوی اور 25 سال کی ساتھی خدیجہ کا انتقال ہوا، اور پھر ان کے محافظ چچا ابو طالب بھی چل بسے۔ کتاب اسے غم کا سال کہتی ہے، اور یہ صرف سیاسی تحفظ کا خاتمہ نہیں تھا۔ ہیزلٹن اس بات پر زور دیتی ہیں کہ یہ ایک نفسیاتی زلزلہ تھا۔ بالکل، خدیجہ ان کی جذباتی ڈھال تھیں اور ابو طالب ان کی سماجی ڈھال۔ ان دونوں کے جانے کے بعد وہ بالکل تنہا رہ گئے۔ اور اس تنہائی نے ان کے کردار کو کیسے بدلا؟ ہیزلٹن اسے ایک ایسے موڑ کے طور پر دیکھتی ہیں جہاں محمد کو زمینی سہاروں کے بجائے مکمل طور پر الہی سہارے پر انحصار کرنا سیکھنا پڑا۔ ابو طالب کے بعد قبیلے کی سرداری ان کے دوسرے چچا ابو لہب کو ملی، جو ان کے سخت ترین مخالف تھے۔ جی، اس نے آتے ہی محمد سے قبائلی حمایت واپس لے لی۔ اب وہ مکہ میں قانونی طور پر ایک آؤٹ لا تھے جنہیں کوئی بھی قتل کر سکتا تھا۔ تو ایک لمحے کے لیے سوچیں، وہ مکمل طور پر اکیلے اور غیر محفوظ ہیں۔ ان کا مشن ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ منطقی طور پر تو یہاں کہانی ختم ہو جانی چاہیے تھی۔ اور شاید کسی عام انسان کی کہانی ختم ہو بھی جاتی، لیکن کتاب کے مطابق اسی لمحے جب تمام زمینی دروازے بند ہو گئے، ایک آسمانی دروازہ کھلا۔ یعنی اسراء و معراج کا واقعہ؟ جی، جسے کتاب ایک جسمانی سفر سے زیادہ ایک روحانی تصدیق کے طور پر دیکھتی ہے۔ اس واقعے کی اس وقت کیا اہمیت تھی؟ اس کی گہری علامتی اہمیت تھی۔ مکہ سے یروشلم کا سفر اور وہاں تمام پچھلے انبیاء
ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ کی امامت کرنا اس بات کا اعلان تھا کہ یہ پیغام کوئی نئی چیز نہیں۔ بلکہ اسی الہامی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالکل۔ اور پھر آسمانوں کا سفر اس بات کی تصدیق تھی کہ اگرچہ زمین پر ان کا کوئی سہارا نہیں بچا، لیکن کائنات کا مالک ان کے ساتھ ہے۔ ہیزلٹن کے مطابق اس تجربے نے انہیں جلا وطنی کے سب سے مشکل مرحلے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر دیا۔ اور اب جلاوطنی ناگزیر ہو چکی تھی۔ مکہ چھوڑنے کا ناقابل تصور خیال حقیقت بننے والا تھا۔ اس کا موقع کیسے پیدا ہوا؟ موقع حج کے دنوں میں پیدا ہوا، جب یثرب یعنی بعد کا مدینہ، وہاں سے کچھ لوگ مکہ آئے۔ اچھا۔ یثرب اس وقت خانہ جنگی کا شکار تھا۔ وہاں کے دو بڑے قبائل اوس اور خزرج ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے۔ انہیں ایک غیر جانبدار رہنما کی ضرورت تھی جو صلح کروا سکے۔ اور انہوں نے محمد میں وہ رہنما دیکھا۔ جی، انہوں نے ان کا پیغام سنا اور انہیں لگا کہ یہی وہ شخص ہیں جو ان کے شہر میں امن لا سکتے ہیں۔ تو انہوں نے محمد کو اپنے شہر آنے کی دعوت دی؟ جی، لیکن یہ صرف ایک دعوت نہیں تھی۔ انہوں نے عقبہ نامی جگہ پر خفیہ طور پر محمد سے ملاقات کی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یہ عقبہ کی بیعت کہلاتی ہے۔ انہوں نے صرف پناہ کی نہیں بلکہ مکمل حفاظت اور حمایت کی پیشکش کی۔ بالکل، کہ وہ محمد کا دفاع ایسے ہی کریں گے جیسے وہ اپنے بیوی بچوں کا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا قدم تھا نا؟ بہت بڑا۔ اس کے بعد ہجرت کا عمل شروع ہوا۔ کتاب اسے کیسے بیان کرتی ہے؟ یہ ایک انتہائی خفیہ اور تکلیف دہ عمل تھا۔ مسلمان چھوٹے چھوٹے گروہوں میں رات کے اندھیرے میں مکہ سے نکلنے لگے۔ انہوں نے اپنے گھر، اپنی جائیدادیں، اپنی پہچان سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا۔ خاندان بچھڑ گئے۔ کتاب میں سلمہ کی کہانی اس درد کو بہت واضح کرتی ہے۔ جی، یہ دل دہلا دینے والی کہانی ہے۔ جب سلمہ اپنے شوہر کے ساتھ ہجرت کرنے لگیں تو ان کے قبیلے والوں نے انہیں روک لیا۔ شوہر کے قبیلے والے آئے اور ان کا بچہ چھین کر لے گئے۔ اور شوہر کو اکیلے ہجرت کرنی پڑی۔ جی، سلمہ 1 سال تک روزانہ اسی جگہ جا کر روتی رہیں جہاں ان کا خاندان بکھرا تھا۔ یہ صرف ایک شہر سے دوسرے شہر جانا نہیں تھا، یہ اپنی جڑوں سے کٹ جانے کا عمل تھا۔ اور آخر میں مکہ میں صرف محمد، ابوبکر اور علی رہ گئے۔ قریش کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ان کا شکار ہاتھ سے نکل رہا ہے۔ بالکل۔ اب انہوں نے آخری اور فیصلہ کن قدم اٹھانے کا فیصلہ کیا۔ محمد کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس میں بھی قبائلی بدلے کا ڈر تھا۔ تو منصوبہ یہ بنا کہ ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر ایک ساتھ حملہ کرے گا، تاکہ خون کا الزام کسی ایک قبیلے پر نہ آئے اور ہاشم قبیلہ بدلہ نہ لے سکے۔ اور یہاں سے کہانی کا سب سے ڈرامائی فرار شروع ہوتا ہے۔ جی، اس رات علی محمد کے بستر پر سو گئے تاکہ حملہ آوروں کو دھوکہ دیا جا سکے، اور محمد اور ابوبکر رات کے اندھیرے میں نکل کر شہر کے قریب غار ثور میں چھپ گئے۔ 3 دن تک قریشی کے شکاری ان کے سر پر منڈلاتے رہے لیکن انہیں ڈھونڈ نہ سکے، اور آخرکار وہ بحفاظت یثرب پہنچ گئے۔ اور یثرب پہنچتے ہی وہ شہر مدینۃ النبی یعنی نبی کا شہر یا مدینہ بن گیا۔ یہاں ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھی گئی، امت کا تصور پیش کیا گیا جو اس دور کے لیے بالکل انقلابی تھا۔ ایک ایسی برادری جو خون یا قبیلے پر نہیں بلکہ مشترکہ ایمان اور اقدار پر قائم ہو۔ مکہ کے مہاجرین اور مدینہ کے انصار کو بھائی بھائی بنا دیا گیا۔ تو یہ جو میثاق مدینہ ہے، اسے اکثر پہلا تحریری آئین کہا جاتا ہے۔ کتاب اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ ہیزلٹن اسے 7ویں صدی کے لحاظ سے ایک ناقابل یقین حد تک ترقی پسند دستاویز کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اس نے ایک امت کی تعریف کی جو صرف مذہب پر نہیں بلکہ مشترکہ دفاع اور شہری حقوق پر مبنی تھی۔ اور اس میں یہودی قبائل بھی شامل تھے؟ جی، یہی اس کی سب سے انقلابی بات ہے۔ اس میں واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ یہودی قبائل مسلمانوں کے ساتھ مل کر ایک امت ہیں اور انہیں اپنے مذہب پر عمل کرنے کی مکمل آزادی ہوگی۔ لیکن مکہ کے ساتھ تنازع تو ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ کیا مدینہ آنے کے بعد بھی تشدد سے بچنا ممکن تھا؟ اب یہ ممکن نہیں رہا تھا۔ ہجرت اور سالوں کے ظلم و ستم نے عدم تشدد کی پالیسی کو اس کی انتہا تک پہنچا دیا تھا۔ نخلا کے مقام پر ایک چھاپا مار کارروائی مسلح جدوجہد کا نقطۂ آغاز بنی۔ اور اسی کے بعد جنگ کی اجازت نازل ہوئی۔ جی، قرآن میں پہلی بار ان لوگوں کو لڑنے کی اجازت دی گئی جن پر ظلم کیا گیا تھا۔ یہ ایک بہت بڑی تبدیلی تھی۔
ایک مبلغ اب ایک سیاسی اور فوجی رہنما بھی بن رہا تھا۔ جسے اپنی نئی ریاست کے دفاع کے لیے مشکل فیصلے کرنے تھے۔ بالکل۔ اور پھر جنگوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا، بدر، احد اور خندق۔ بدر ایک حیران کن فتح تھی۔ جی، ایک چھوٹی غیر منظم فوج کی 3 گنا بڑی فوج کے خلاف۔ بالکل۔ اس نے مسلمانوں کو ایک ناقابل تسخیر قوت کے طور پر قائم کر دیا۔ اور احد ایک شکست تھی جس نے نظم و ضبط کا سبق سکھایا، اور خندق ایک کامیاب دفاعی جنگ تھی۔ صحیح، لیکن ان بیرونی جنگوں کے ساتھ ساتھ مدینہ کے اندر بھی چیلنجز تھے، خاص طور پر یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات کا کیا بنا؟ یہ ایک پیچیدہ اور افسوسناک باب ہے۔ جی، میثاق مدینہ کے باوجود سیاسی حقیقتیں بدل رہی تھیں۔ جیسے جیسے محمد کی طاقت بڑھتی گئی، کچھ یہودی قبائل کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہوتے گئے۔ 2 قبائل، بنو قینقاع اور بنو نذیر پر معاہدوں کی خلاف ورزی کے الزامات لگے اور انہیں مدینہ سے جلا وطن کر دیا گیا۔ اور تیسرے قبیلے بنو قریظہ کا معاملہ تو اس سے بھی سنگین تھا۔ جی، خندق کی جنگ کے دوران ان پر غداری کا الزام لگا۔ جنگ کے بعد ان کا معاملہ ایک ثالث کے سپرد کیا گیا، جس نے ان کے اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ سناتے ہوئے تمام مردوں کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ کتاب ان واقعات کو اقتدار کی سیاست اور بقا کی جدوجہد کی تلخ حقیقتوں کے طور پر پیش کرتی ہے۔ بالکل، جہاں ایک نئے رہنما کو اپنی ریاست کو مستحکم کرنے کے لیے وہ فیصلے بھی کرنے پڑے جو آج ہمیں انتہائی سخت لگتے ہیں۔ تو کئی سالوں کی جدوجہد کے بعد جب مدینہ میں پوزیشن مستحکم ہو گئی، محمد نے ایک غیر متوقع قدم اٹھایا۔ جی، انہوں نے ایک خواب کی بنیاد پر اعلان کیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ عمرہ کرنے مکہ جائیں گے۔ یہ ایک خالفتاً پرامن اقدام تھا۔ لیکن قریش نے انہیں شہر میں داخل نہیں ہونے دیا۔ انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر انہیں روک لیا۔ یہاں طویل مذاکرات ہوئے اور ایک معاہدہ طے پایا۔ ایک منٹ، یہ تو سننے میں ایک بہت بڑی شکست لگ رہی ہے۔ انہیں عمرہ کیے بغیر واپس بھیج دیا گیا۔ معاہدے کی شرائط بھی بظاہر ان کے خلاف تھیں۔ ہیزلٹن اسے ایک اسٹریٹجک فتح کیسے کہتی ہیں؟ اور اس وقت مسلمانوں کے لیے بھی یہ ہضم کرنا بہت مشکل تھا۔ امل جیسے قریبی ساتھی بھی سوال اٹھا رہے تھے، لیکن ہیزلٹن کا نقطہ یہ ہے کہ جنگ صرف تلوار سے نہیں جیتی جاتی۔ اچھا۔ اس معاہدے پر دستخط کر کے قریش نے پہلی بار محمد کو ایک برابر کی سیاسی قوت تسلیم کر لیا۔ وہ اب مکہ کے باغی نہیں تھے، بلکہ ایک ریاست کے سربراہ تھے۔ اچھا، تو یہ ایک سفارتی فتح تھی۔ اس نے مستقبل کے لیے دروازے کھول دیے۔ بالکل۔ 10 سال کی جنگ بندی کا مطلب تھا کہ اب اسلام کا پیغام تیزی سے پھیل سکتا تھا، اور اگلے ہی سال معاہدے کے مطابق محمد 2000 ساتھیوں کے ساتھ مکہ آئے اور پرامن طریقے سے عمرہ ادا کیا۔ اور آخرکار جب قریش کے اتحادیوں نے معاہدہ توڑا تو فیصلہ کن لمحہ آ گیا۔ جی، محمد نے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ کی طرف پیش قدمی کی۔ اس بار انہیں روکنے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر وہ لمحہ آیا جس کا ہر جلا وطن خواب دیکھتا ہے، واپسی۔ مکہ تقریباً بغیر کسی خون خرابے کے فتح ہو گیا۔ اور فتح کے بعد کا منظر اس سے بھی زیادہ غیر معمولی تھا۔ محمد کعبہ کے پاس کھڑے تھے اور ان کے سامنے وہ تمام لوگ تھے جنہوں نے انہیں ستایا تھا، ان کا بائیکاٹ کیا تھا اور انہیں ان کے گھروں سے نکالا تھا۔ قبائلی دستور کے مطابق یہ بدلے کا دن تھا۔ جی، لیکن انہوں نے پوچھا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، اچھائی کی۔ آپ ایک نیک بھائی اور ایک نیک بھتیجے ہیں۔ اور انہوں نے عام معافی کا اعلان کر دیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کوئی انتقام نہیں، کوئی بدلہ نہیں۔ جس شہر نے انہیں دھدکارا تھا، اسی شہر نے اب انہیں اپنے رہنما کے طور پر قبول کر لیا۔ وہ شخص جو معاشرے کے حاشیے پر تھا، اب اس کا مرکز بن چکا تھا۔ تو جلاوطنی کا یہ پورا دور جو نقصان اور جدوجہد سے بھرا تھا، دراصل محمد کی زندگی کا سب سے فیصلہ کن مرحلہ ثابت ہوا۔ بالکل، اسی دور نے انہیں ایک مبلغ سے ایک رہنما، ایک کمیونٹی کو ایک ریاست اور ایک پیغام کو ایک عالمی مذہب میں تبدیل کیا۔ یعنی جلاوطنی کا درد ہی وہ محرک ثابت ہوا جس نے اس تحریک کو مقامی سے عالمی بنانے کی بنیاد رکھی۔ جی، اگر وہ مکہ میں ہی رہتے تو شاید یہ ایک مقامی اصلاحی تحریک بن کر رہ جاتی۔ مدینہ نے انہیں وہ کینوس فراہم کیا جس پر وہ ایک نئے معاشرے کا نقشہ بنا سکیں۔ اور آخر میں ایک سوال ہم اپنے سننے والوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں، کیا مکہ سے نکالا جانا، جو اس وقت کی سب سے بڑی آفت محسوس ہوتی تھی،
در حقیقت محمد کے پیغام کی عالمگیر کامیابی کے لیے سب سے ضروری واقعہ تھا۔ پیغمبر کی شخصیت کے پیچھے وہ انسان کون تھا؟ یعنی ہم سب ایک مثالی، ایک مقدس تصویر سے تو واقف ہیں، لیکن اگر ہم اس عقیدت کے پردے کو تھوڑا سا ہٹا کر دیکھیں تو اس شخص کی حقیقت کیا تھی جس نے صرف چند دہائیوں میں تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا؟ آج ہماری گفتگو کا محور اصل میں یہی سوال ہے، اور اس کھوج میں ہماری رہنما ہے لیزلی ہیزلٹن کی کتاب دی فرسٹ مسلم۔ اچھا، ہیزلٹن ایک مورخ ہیں اور وہ اس کتاب میں کوشش کرتی ہیں کہ محمد کی کہانی کو ایک انسان کے طور پر سمجھا جائے، ان کی امیدیں، ان کے خوف، ان کی جد و جہد، ان کے تضادات۔ مطلب وہ تاریخی حقائق کو روایات سے الگ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ جی بالکل۔ اور میرے خیال میں یہی آج ہماری گفتگو کا بھی مقصد ہے۔ ہم ان پہلوؤں پر روشنی ڈالنا چاہتے ہیں جو اکثر نظر انداز کر دیے جاتے ہیں، جیسے ان کا ایک یتیم کی حیثیت سے معاشرے میں کیا مقام تھا، یا پہلی وحی کا وہ تجربہ جو خوشی کا نہیں بلکہ شدید دہشت کا تھا، اور ان کا وہ پیغام جو صرف روحانی نہیں تھا بلکہ اس وقت کے سماجی اور سیاسی نظام کے لیے ایک کھلا چیلنج تھا۔ تو آئیے اس کہانی کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ کتاب کا آغاز ہی ایک بہت، آپ کہہ سکتے ہیں، چونکا دینے والی تصویر سے ہوتا ہے۔ جی کوہ ہرا کی چوٹی پر غور و فکر میں گم وہ شخص کوئی دبلے پتلے کمزور سے زاہد نہیں تھے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ کتاب کے مطابق وہ ایک بھاری جسم، گلابی گالوں اور سرخ و سفید رنگت کے مالک تھے۔ اور یہ تفصیل خود ابتدائی اسلامی روایات سے لی گئی ہے، لیکن ہماری جو ایک تصوراتی تصویر ہے اس سے بالکل مختلف ہے۔ بالکل، اور یہ صرف ظاہری حلیے کی بات نہیں ہے۔ کتاب میں ان کی عادات کی بھی تفصیلات ہیں، جیسے ان کی چال کا انداز، وہ ہمیشہ تھوڑا آگے جھک کر تیزی سے چلتے تھے، گویا کسی ڈھلوان پر اتر رہے ہوں۔ اچھا، اور جب وہ مڑ کر کسی کو دیکھتے تو صرف گردن نہیں گھماتے تھے بلکہ پورے جسم کے ساتھ اس شخص کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ بالکل۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ایک جیتی جاگتی تصویر بناتی ہیں، کسی مقدس آئیکن کی نہیں بلکہ ایک حقیقی انسان کی۔ یہ پورے جسم سے مڑنا، یہ تو مکمل توجہ اور احترام کی علامت ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اس 40 سالہ شخص کے اندر چل کیا رہا تھا؟ وہ ایک کامیاب تاجر تھے، ایک امیر بیوہ خدیجہ کے شوہر تھے، معاشرے میں ان کی عزت تھی، پھر وہ شہر کے شور سے دور اس غار میں تنہائی کیوں تلاش کر رہے تھے؟ دیکھیں، یہی کتاب کا مرکزی نقطہ سامنے آتا ہے، اور وہ ہے ان کا ایک باہری شخص، ایک آؤٹ سائیڈر ہونے کا احساس۔ آؤٹ سائیڈر؟ جی، یہ احساس ان کی پیدائش سے جڑا تھا۔ 6 صدی کے مکہ میں آپ کی شناخت، آپ کا قبیلہ اور آپ کا باپ تھا۔ محمد والد کے بغیر پیدا ہوئے اور چھوٹی عمر میں ہی والدہ بھی انتقال کر گئیں۔ دادا اور پھر چچا نے پالا؟ ہاں، لیکن یتیم ہونے کا مطلب تھا کہ آپ ہمیشہ کنارے پر کھڑے ہیں۔ آپ کا کوئی حقیقی محافظ نہیں، کوئی وراثت نہیں، آپ کی حیثیت ہمیشہ کمزور رہتی ہے۔ لیکن ایک کامیاب تاجر بننے اور خدیجہ جیسی طاقتور خاتون سے شادی کے بعد بھی کیا وہ احساس باقی رہا؟ مطلب کیا وہ مکہ کے نظام کا حصہ نہیں بن گئے تھے؟ ایک سطح پر تو وہ یقیناً حصہ بن گئے تھے، لیکن کتاب یہ دلیل دیتی ہے کہ وہ کبھی بھی دل سے اس نظام کا حصہ محسوس نہیں کر پائے۔ یتیمی کا ابتدائی تجربہ آپ کو دنیا کو ایک مختلف نظر سے دیکھنا سکھاتا ہے۔ جب آپ نظام کے مرکز میں آرام سے فٹ نہیں ہوتے تو آپ اس کی ناانصافیوں اور خامیوں کو زیادہ واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے دیکھا کہ مکہ کی پرانی قبائلی اقدار ختم ہو رہی تھی؟ جی، جیسے کمزوروں کی دیکھ بھال، سخاوت، یہ سب ختم ہو رہا تھا اور ان کی جگہ بے لگام سرمایہ داری اور لالچ نے لے لی تھی۔ ان کے اندر کی بے چینی اسی تضاد سے پیدا ہو رہی تھی۔ تو ان کی یہ تلاش دراصل ایک گہری سماجی اور روحانی بے چینی کا نتیجہ تھی۔ یہ انہیں اس غار تک لے گئی جہاں وہ لمحہ آیا جس نے سب کچھ بدل دیا۔ لیکن پہلی وحی کا تجربہ، جیسا کہ کتاب بیان کرتی ہے، وہ نہیں تھا جس کی کوئی توقع کرے۔ بالکل نہیں، یہ کوئی پرسکون روحانی لمحہ نہیں تھا، بلکہ یہ شدید، ناقابل بیان دہشت کا تجربہ تھا، بہت شدید۔ ہیزلٹن اس بات پر بہت زور دیتی ہیں۔ وہ لکھتی ہیں کہ محمد پہاڑ سے فرشتوں کے گیت سنتے یا نور میں نہائے ہوئے نہیں اترے تھے، اس کے برعکس وہ کانپتے ہوئے شدید خوف کی حالت میں گھر پہنچے اور اپنی بیوی خدیجہ سے کہا، مجھے ڈھانپ دو، مجھے ڈھانپ دو۔ جی، اور ان کا پہلا خیال یہ نہیں تھا کہ ان پر خدا کی طرف سے کوئی پیغام آیا ہے۔ ان کا خوف یہ تھا کہ ان پر کسی جن کا اثر ہو گیا ہے، کہ وہ
مجنون ہو گئے ہیں۔ کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ وہ اس قدر شدید ذہنی اذیت میں تھے کہ انہوں نے پہاڑ کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کا بھی سوچا۔ یہ ایک بہت ہی پریشان کن لیکن گہری انسانی تفصیل ہے۔ اور ہیزلٹن کے مطابق ان کا یہی شدید انسانی رد عمل اس واقعے کی تاریخی سچائی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ کیسے؟ دیکھیں، اگر یہ کہانی بعد میں گھڑی جاتی تو اسے بہت شاندار اور معجزاتی بنایا جاتا، لیکن ابتدائی ترین سوانح عمریوں میں یہ تمام تفصیلات موجود ہیں: خوف، شک، خودکشی کے خیالات۔ یہ ایک ایسے شخص کا رد عمل ہے جس کی حقیقت کی بنیادیں ہل گئی تھیں۔ بالکل، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ مجھے یہ بات بہت دلچسپ لگتی ہے کہ بعد کے دور میں کچھ علماء ان تفصیلات کو بیان کرنے سے ہچکچاتے ہیں۔ جی، ہچکچاتے ہیں۔ شاید اس لیے کہ یہ انسانی کمزوری کو ظاہر کرتی ہیں جو ان کی بنائی ہوئی کامل بے عیب تصویر سے میل نہیں کھاتی۔ اور یہی ہم اصل نقطے سے دور ہو جاتے ہیں۔ کسی شخصیت کو اس حد تک مثالی بنا دینا کہ اس کی انسانیت ہی ختم ہو جائے، یہ دراصل اس کی عظمت کو کم کرنے کے مترادف ہے۔ صحیح۔ قرآن خود انہیں بار بار یہ کہنے کی تلقین کرتا ہے کہ کہہ دو میں تم جیسا ہی ایک انسان ہوں، بس مجھ پر وحی کی جاتی ہے۔ تو ان کی عظمت کو سمجھنے کے لیے ان کی انسانی جدوجہد، ان کے شکوک و شبہات اور ان کے خوف کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہی چیز ان کے سفر کو اور بھی غیر معمولی اور قابل تقلید بناتی ہے۔ اچھا، تو اس دہشتناک تجربے کے بعد جو پیغام سامنے آنا شروع ہوا وہ کیا تھا؟ اسے سمجھنے کے لیے شاید ہمیں اس وقت کے مکہ کے سماجی حالات کو مزید گہرائی میں دیکھنا ہوگا۔ بالکل، مکہ اس وقت ایک تیزی سے بدلتا ہوا شہر تھا۔ یہ ایک بڑا تجارتی مرکز بن چکا تھا جہاں ہندوستان سے لے کر بیزنطینی سلطنت تک کا سامان آتا تھا۔ اور اس تجارت نے بے پناہ دولت پیدا کی، لیکن یہ دولت چند خاندانوں کے ہاتھوں میں جمع ہو رہی تھی۔ جی، خاص طور پر قریش کے طاقتور قبیلوں کے ہاتھ میں۔ ایک نئی تاجر اشرافیہ وجود میں آ گئی تھی جو صرف منافع کمانے میں دلچسپی رکھتی تھی۔ اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پرانی قبائلی اقدار، جہاں قبیلہ اپنے غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا خیال رکھتا تھا، وہ دم توڑ رہی تھی۔ اب انفرادی لالچ اور خود غرضی کا دور تھا۔ بالکل۔ تو کیا ابتدائی قرآنی آیات براہ راست اسی صورتحال پر تبصرہ کر رہی تھیں؟ وہ صرف تبصرہ نہیں بلکہ اس نظام پر ایک بھرپور چارج شیٹ تھیں۔ ابتدائی وحی میں جنت اور دوزخ کے تصورات سے زیادہ سماجی انصاف پر زور ہے۔ اچھا۔ بار بار دولت جمع کرنے اور غریبوں کو نظر انداز کرنے کے خلاف تنبیہ کی گئی ہے۔ یتیموں کے حقوق کی بات کی گئی ہے۔ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کو دھمکایا گیا ہے۔ یعنی یہ صرف ایک نیا مذہبی عقیدہ نہیں تھا، یہ سماجی اور معاشی اصلاحات کا ایک انقلابی منشور تھا۔ ایک انقلابی منشور، جی، جیسے سورۃ المعون کی آیات ہیں، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے؟ یہ وہی ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا۔ یہاں تو دین کو جھٹلانے کا معیار کسی عقیدے کا انکار نہیں بلکہ سماجی ذمہ داری سے انکار ہے۔ بالکل یہی نقطہ ہے، یا قرآن کا وہ مشہور اعلان، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان پر احسان کریں جو زمین پر کمزور کر دیے گئے اور انہیں پیشوا بنائیں اور انہی کو وارث بنائیں۔ یہ تو براہ راست مکہ کی اشرافیہ کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج تھا۔ یہ صرف یہ نہیں کہہ رہا تھا کہ ایک خدا کی عبادت کرو، بلکہ یہ کہہ رہا تھا کہ تمہارا پورا معاشی نظام جس پر تمہاری طاقت اور دولت کی بنیاد ہے، غلط ہے، غیر منصفانہ ہے۔ بالکل یہی وجہ تھی کہ ان کی اتنی شدید مخالفت ہوئی۔ اگر وہ صرف ایک نئے خدا کی بات کرتے تو شاید قریش کو اتنی پرواہ نہ ہوتی۔ مکہ میں بہت سے دیوتا تھے، ایک اور صحیح۔ ہاں، لیکن محمد تو پورے سماجی، سیاسی اور معاشی ڈھانچے کو چیلنج کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ انسان کی قدر اس کے قبیلے یا دولت سے نہیں بلکہ اس کے تقوی اور کردار سے ہوتی ہے۔ یہ نسل، رنگ، جنس اور سماجی حیثیت سے بالاتر ہو کر مساوات کا ایک ریولوشنری تصور تھا۔ بہت ریولوشنری۔ اس قیادت کے سفر میں کتاب ایک بہت ہی متنازع اور انسانی واقعے کا بھی ذکر کرتی ہے جسے شیطانی آیات کہا جاتا ہے۔ جی، یہ ایک بہت ہی پیچیدہ واقعہ ہے۔ یہ ایک ایسا لمحہ تھا جب ان پر اپنے لوگوں کو متحد کرنے کا دباؤ بہت زیادہ تھا۔ جی، روایت یہ ہے کہ ایک موقع پر اپنے لوگوں سے مصالحت کی شدید خواہش میں انہوں نے ایسی آیات پڑھیں جن میں مکہ کی 3 اہم دیویوں لات، منات اور عزا کی شفاعت کو تسلیم کرنے کا اشارہ ملتا تھا۔ اور قریش یہ سن کر بہت خوش ہوئے۔ بہت خوش ہوئے اور ان کے ساتھ سجدے میں گر گئے۔
لیکن بعد میں جبرائیل نے آ کر انہیں بتایا کہ یہ آیات شیطان کی طرف سے ان کی زبان پر جاری ہوئی تھیں۔ یہ واقعہ ان کی شخصیت کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ بہت سے لوگ تو اسے ماننے سے ہی انکار کرتے ہیں۔ لیکن ہیزلٹن کی دلیل یہ ہے کہ اس واقعے کی تاریخی حیثیت بہت مضبوط ہے، کیونکہ کوئی بھی بعد میں اپنے پیغمبر کے بارے میں ایسی کہانی نہیں گھڑے گا جس میں ان سے اتنی بڑی غلطی سرزد ہوئی ہو۔ یعنی یہ ان کی انسانیت کو مزید واضح کرتا ہے۔ بالکل، یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ بھی دباؤ میں آ سکتے تھے، ان سے بھی فیصلہ کرنے میں غلطی ہو سکتی تھی، لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا تو انہوں نے فوری طور پر اسے تسلیم کیا اور عوامی طور پر اسے درست کرنے کی ہمت دکھائی، چاہے اس کی قیمت کچھ بھی ہو۔ چاہے اس کی قیمت قریش کی ناراضگی کی صورت میں ہی کیوں نہ چکانی پڑے۔ یہ دیانت اور خود احتسابی ہے جو حقیقی قیادت کی نشانی ہے۔ اور پھر برسوں کی جلا وطنی، جد و جہد، جنگوں اور تکالیف کے بعد وہ لمحہ آتا ہے جب وہ مکہ واپس آتے ہیں، لیکن اس بار ایک پناہ گزین کے طور پر نہیں، بلکہ ایک فاتح کے طور پر، 10,000 کے لشکر کے ساتھ۔ اور شہر ان کے رحم و کرم پر ہے۔ اور اس لمحے ہر کوئی انتقام کی توقع کر رہا تھا۔ یہ اس دور کا دستور تھا۔ فاتح اپنے دشمنوں کو یا تو قتل کر دیتے تھے یا غلام بنا لیتے تھے۔ اور مکہ کے سردار جنہوں نے ان پر اور ان کے ساتھیوں پر سالہ سال ظلم کیا تھا، وہ تو بہت خوفزدہ ہوں گے۔ وہ شدید خوفزدہ تھے، لیکن محمد نے وہ کیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ انہوں نے عام معافی کا اعلان کیا۔ جی، ان کے الفاظ تھے، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ یہ تاریخ کے سب سے حیران کن لمحات میں سے ایک ہے۔ اس کا کیا مطلب تھا؟ اس کا مطلب صرف دشمنوں کو معاف کرنا نہیں تھا، یہ ایک نئے معاشرے کی بنیاد رکھنا تھا۔ انہوں نے انتقام کے اس چکر کو توڑا جو عرب قبائلی معاشرے کی بنیاد تھی ایک طرح سے۔ بالکل بنیاد تھی۔ اس ایک فیصلے سے انہوں نے یہ اعلان کیا کہ اب جو نئی کمیونٹی، نئی امت بنے گی، وہ خون کے رشتوں یا پرانی دشمنیوں پر نہیں بلکہ مشترکہ اقدار، ایمان اور معافی پر قائم ہوگی۔ یہ قبیلے کی تنگ نظری کو توڑ کر ایک عالمی برادری کی طرف پہلا قدم تھا۔ یہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھی، یہ ایک اخلاقی اور روحانی فتح ہے۔ تو اگر ہم آج کی اس گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے محمد کو ایک دور دراز کامل شخصیت کے بجائے ایک پیچیدہ، حقیقی اور گہرے انسان کے طور پر دیکھا۔ ایک یتیم جس نے ناانصافی پر مبنی نظام کو چیلنج کیا، ایک ایسا شخص جو وحی کے پہلے تجربے سے شدید خوفزدہ ہوا، اور ایک ایسا رہنما جس نے نظریات اور حقیقت پسندی کو ملا کر، غلطیاں کر کے اور ان سے سیکھ کر ایک نئی تاریخ رقم کی۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ انگیز سوال چھوڑتے ہیں۔ کتاب میں ایک بہت دلچسپ تاریخی موازنہ کیا گیا ہے۔ اچھا؟ جس وقت محمد مکہ کو فتح کر کے ایک نئی امت کی بنیاد رکھ رہے تھے، تقریباً اسی وقت بازنطینی سلطنت کا شہنشاہ ہیراکلیس یروشلم میں ایک بہت بڑا جشن منا رہا تھا۔ اس نے پارسیوں کو شکست دے کر مقدس صلیب واپس حاصل کر لی تھی۔ اور اس وقت کی مہذب دنیا کے لیے یہ ایک بہت بڑا تاریخ ساز واقعہ تھا۔ جی بالکل۔ عرب کے صحرا میں ہونے والی یہ تبدیلی شاید اس کے مقابلے میں بہت چھوٹی اور غیر اہم نظر آتی ہو، لیکن تاریخ نے چند ہی دہائیوں میں اس مساوات کو پوری طرح الٹ دیا۔ وہ چھوٹی سی تحریک پوری دنیا پر چھا گئی۔ تو سوال یہ ہے کہ بظاہر چھوٹی اور غیر اہم نظر آنے والی تحریکیں جو ایک طاقتور نظریے اور ایک پیچیدہ انسانی رہنما سے جنم لیتی ہیں، کیسے اور کیوں پوری دنیا کی تشکیلیں نو کرنے کی طاقت رکھتی ہیں؟